بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رستم قریش سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہرن پر تیر مار کے پہاڑوں کے راستوں پہ گھوڑا دوڑا کے حمزہ نے زخمی کیا ہوا ہرن جا پکڑا، ذبح کر کے اسے گھوڑے کی پشت پہ ڈالا، 4-5 شکار کیے پرندوں کو پیروں سے باندھ کے اپنی سجی سنوری کاٹھی پہ لٹکایا، گھوڑے کو اینٹ دے کر مکہ کی راہ لی۔ جوں جوں مکہ کی آبادی قریب آتی جاتی، حمزہ کے گھوڑے کی رفتار کم ہوتی جاتی۔ خانہ کعبہ سے کوئی 200 گز دور صفا کی پہاڑی کا موڑ مڑتے سمے انہیں صفا کے پاس عبداللہ بن جدعان کے گھر کی طرف سے ایک عورت کی آواز آئی۔ ابو امارہ۔ ابو امارہ حمزہ کی کنیت تھی۔ حمزہ نے اپنا نام پکارا جاتا سنا تو گھوڑے کی لگام کھینچی۔ سفید عربی گھوڑے نے اپنی اگلی دونوں ٹانگیں ہوا میں اچھالی اور حمزہ نے گردن موڑ کے پکارنے والے کی آواز کی طرف دیکھا۔ آواز دینے والی عبداللہ بن جدعان کی کنیز تھی۔ وہ خود لپک کے حمزہ کی طرف آئی۔ حمزہ ابھی تک اپنے شکار میں لائے ہرن اور پرندوں کے زم میں مور کے پانکھ پگڑی میں لگائے سر اٹھا کے گھوڑے کی پشت پہ شہزادوں جیسے تفاخر سے بیٹھا تھا بھی وہ قریش کا سب سے مضبوط، جرری اور بہادر آدمی۔ 45-46 سال کی عمر میں بھی وہ اتنے مضبوط جسم کا مالک تھا کہ قریش کا کوئی جرری سے جرری شخص بھی اس سے ٹکرانے کا سوچ نہ سکتا تھا۔ پھر بنو ہاشم جیسے معزز ترین خاندان کا سپوت اپنے قبیلے کے علاوہ بھی دوسرے قبائل میں اپنی شجاعت، دلیری، دلبری اور صاف گوئی کی وجہ سے ممتاز مقام رکھتا تھا۔ حمزہ نے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے گھوڑے کی مہار پکارنے والی عورت کی طرف موڑی۔ پکارنے والی عورت اپنے اونچے مکان کی بیرونی سیڑھیاں اتر کے بھاگی، حمزہ کے پاس آ گئی اور بولی، کچھ پتہ ہے تمہیں ابو امارہ؟ حمزہ بولے، کیا؟ تم بنو ہاشم کے رستم ہو، پورے قریش میں کوئی تمہاری ٹکر کا جوان نہیں، اور وہ ابو الحکم تمہارے خاندان کو کیسی کیسی گالی دے گیا۔ کب؟ کیوں؟ حمزہ نے پوچھا۔ وہ تمہارا بھتیجا ہے نا، الامین، صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سچا یکتا ایماندار، اسے یہیں اسی جگہ پہ ابو الحکم نے برا بھلا کہا، جو منہ میں آیا بکتا رہا، تمہارے بھتیجے نے اف تک نہ کی، کوئی جواب نہ دیا، سب کچھ سن کے بھی صبر کرتا رہا۔ کیا تم بنو ہاشم کی یہ عزت رہ گئی ہے کہ جو ایرا گیرا تمہارے معزز ترین فرد کے لیے جو مرضی کہتا پھرے، اور تم جنگل سے ہرن مار کے پرندوں کو لٹکائے پھرتے رستم قریش ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہو؟ حمزہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، سر سے پاؤں تک جسم جیسے کسی بجلی کے کندے سے لرزا۔ اس نے گھوڑے کی لگام زور سے کھینچی اور بولا، کہاں ہے وہ اس وقت؟ ابو جہل حرم کی طرف گیا ہے، وہیں بیٹھا ہوگا۔ گھوڑا حرم کی طرف بجلی کی صورت سے مڑا۔ پلک جھپکنے میں حمزہ صحن کعبہ میں تھا۔ دیکھا کعبے کے صحن میں خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ سائے میں حتیم کے پاس منڈلی لگائے ابو جہل بیٹھا ہوا ہے۔ منڈلی میں بیٹھے سبھی قریشیوں نے سرپٹ بھاگے چلے آئے گھوڑے پہ حمزہ کو دیکھا اور حیرانی سے تکنے لگے۔ کسی اندرونی خوف سے ابو جہل بیٹھا بیٹھا اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے ہی لمحے حمزہ گھوڑے پہ سوار ابو جہل کے سر پر پہنچ گیا، کمر پہ ہاتھ بڑھا کے کمان اتاری اور ابو جہل کو للکار کے قریب بلایا۔ ابو جہل ڈگمگاتے قدموں سے ہونک چیرا لیے حمزہ کی طرف آیا تو حمزہ نے دائیں ہاتھ میں پکڑی کمان پورے زور سے گھما کے ابو جہل کے سر پہ ماری۔ ابو جہل کی گول پگڑی اتر کے دور جا گری۔ رستم قریش سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان کی انی اس کی کن پٹی سے ٹکرا کے لہو کی لکیر بناتی اس کی داڑھی کو رنگتی ہوئی اس کی گردن تک آ گئی۔ ابو جہل گر گیا۔ سیدنا حمزہ اچھل کے گھوڑے سے اترے اور بولے، تیری یہ مجال، تو میرے بھتیجے الامین کو برا بھلا کہے، میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ سیدنا حمزہ نے کمان کندھے پہ ڈالی اور سینے پہ حمائل نیام میں سے تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ابو جہل کے قبیلے مخزوم کے پاس بیٹھے کھڑے کچھ لوگ سیدنا حمزہ کی طرف بڑھے تو سیدنا نے نیام سے تلوار نکال لی۔ سب اپنی اپنی جگہ پہ رکے۔ ان کے قدموں میں گرا بکھری پگڑی اور خون میں لت پت داڑھی والا ابو جہل لیٹے لیٹے ہاتھ ہلا کے بولا، ابو امارہ سچا ہے، غلطی میری ہی تھی، آج میں نے کچھ زیادہ ہی اوٹ پٹانگ باتیں کہہ دی تھیں۔ سیدنا حمزہ نے تلوار ہاتھ میں لے کر ابو جہل کے سامنے اس طرح دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہوا کو کاٹ کے لہرائی جیسے اس کی گردن کاٹ رہا ہو، اور پھر تلوار کی انی اور اپنی آنکھوں کی پتلیاں ابو جہل کی دونوں تھرتھراتی سیمی آنکھوں کے عین درمیان میں نشانہ لے کر روکی اور کہا، آئندہ احتیاط کرنا۔
یہ تمہاری آخری غلطی ہے۔ اب وہ صرف میرا بھتیجا ہی نہیں، میرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ ان پہ آسمان سے اترے پیغام کو آج سے میں بھی ماننے والا ہوں، سمجھ گئے؟ ابو جہل کی تھرتھراتی سہمی آنکھوں میں اب اس کے ماتھے سے بہتے خون کی بوندوں کے ساتھ ساتھ جیسے اس کے ناپاک حسد سے بھرے خوابوں کا بھی خون ہو گیا تھا، وہ جو تھوڑی دیر پہلے اپنی گری ہوئی پگڑی کو سنبھالتا ہوا اٹھنے کی کوشش میں لگا تھا، تھپ سے پھٹی ہوئی بوری کی طرح گر گیا۔ اسی دن صفا کے پاس ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں با آواز بلند پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔